ہجر اسود وہ جنتی پتھر ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود جنت سے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا۔ مختلف ادوار میں بہت سے لوگوں نے ہجر اسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات جانیں گے کہ ہجر اسود کو کن کن لوگوں نے نقصان پہنچایا، اور کیا آج ہجر اسود اپنی صحیح اور پہلے جیسی ہی حالت پر موجود ہے۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پتھر جنت سے لا کر دیا تھا، جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جراحم کے متعلق ملتا ہے کہ ان کے لوگوں نے ہجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جراحم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ ہجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جراحم کے یہ لوگ ہجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر ہجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرام الدین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے ہوئے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہرے پردے کو اکھاڑ ڈالا۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور 7 ذوالحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے ہجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال ہجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذوالحجہ 339 ہجری کو ہجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کر دیا گیا۔ 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلاڑے سے ہجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ لی تھی۔ چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی ہجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جن میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں ہجر اسود پر لگائیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول پھول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھوڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 990 ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے صاف مطاف میں آیا اور اس نے ہجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سن 1351
ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک پٹھان باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا، پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل پٹھان نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔